الحمد لله الملك المنان وفضل ديننا على سائر الأديان من أجل نزول القرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صدیوں سے مفکرین، جو صدیوں سے فلاسفرز اور مذاہب کے لوگوں میں جو ہے وہ ایک موضوع کا ایک مرکز رہا ہے. ایک ایسا ٹاپک جس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا سچ تک پہنچنے کے لیے، کیا ٹروتھ تک پہنچنے کے لیے ہمیں صرف انٹلیکٹ کی ضرورت ہے یا وحی کی بھی ضرورت ہے. اور اسی کے ساتھ ہم اسلام پر جو چند ایک اعتراضات کیے جاتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے آس پاس بھی چند ایک معترضین حضرات ہوں گے جو اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اینٹی ریزن ہے، اسلام جو ہے وہ عقل کے خلاف ہے، اسلام جو ہے وہ انٹلیکٹ کے خلاف ہے، اسلام میں عقل نام کی کوئی شے موجود ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ فیڈیزم اینڈ پلس تھامس ایکوینس کے 5 ویز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہ 5 ویز جن کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے وہ خدا کے ایگزسٹنس کو جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پر اس شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا چاہیں گے کہ کیا اسلام اینٹی ریزن ہے، کیا اسلام پرو ریزن ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ کی دماغوں میں بھی جو ہے وہ سرکولیٹ گونجتا ہوگا کہ کیا اسلام اینٹی ریزن ہے یا اسلام پرو ریزن ہے. چونکہ ہمارے یہاں اکثر معترضین حضرات جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اینٹی ریزن ہے، اسلام جو ہے وہ پرو ریزن نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو ہے تھامس ایکوینس کے 5 ویز سے پہلے ہم جو ہے وہ اس اعتراض کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. کیا اسلام اینٹی ریزن ہے یا پرو ریزن؟ اسلام اینٹی ریزن اور پرو ریزن. چلیے، ایک ایسا سوال جو ہمارے یہاں اکثر کیا جاتا ہے کہ کیا اسلام اینٹی ریزن ہے یا اسلام پرو ریزن ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں اسلام پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اینٹی ریزن ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں اصل میں یہ اعتراض جو ہے وہ چند ایک فلاسفرز نے اسلام پر کیا تھا. اسی طرح ہمارے یہاں اسلام میں بھی چند ایک کلاسیکل اسکالرز تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اسلام میں جو ہے وہ خدا کو سمجھنے کے لیے ہمیں ریزن کی ضرورت نہیں ہے، انٹلیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بے بنیاد الزام ہے، نہیں، ایسے لوگ ہر مذاہب میں آپ کو ملیں گے. ہمارے یہاں بھی کچھ کلاسیکل اسکالرز پائے جاتے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے جو ہے ہمیں ریزن کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ یہاں پر میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا، لیکن یہ منشن ہے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے جو ہے ہمیں انٹلیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام کو سمجھنے کے لیے صرف ہمیں وحی کی ضرورت ہے. اور اس کانسیپٹ کو ہم بولتے ہیں فیڈیزم. کیا بولتے ہیں؟ فیڈیزم. فیڈیزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیڈیزم کا مطلب یہ ہوتا ہے، فیڈیزم میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ریویلیشن وحی کو ریزن سے اوپر رکھتے ہیں. یعنی کہ اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہاں پر میرے استاذ محترم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں ایک مثال کے طور پر انہیں لوں کہ میرے استاذ محترم فرماتے ہیں کہ you cannot prove God logically. آپ لاجیکلی گاڈ کو پروو نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ کو لاجیکلی گاڈ کو پروو کرنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ A theist would say you should not prove the existence of God logically. آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لاجیکلی گاڈ کو جو ہے پروو کریں. یہ کون کہتا ہے؟ فیڈیسٹ کہتا ہے، جو فیڈیزم کا جو ہے ماننے والا ہوتا ہے. فیڈیزم کا، ٹھیک ہے نا. فیڈیزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ ریویلیشن کو جو ہے ریزن سے ابو رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ریزن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بائی انٹلیکٹ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یوزنگ انٹلیکٹ ان ریلیجن از یوز لیس، اٹس میننگ لیس. اس کا یہ ماننا ہوتا ہے. لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. کیا اسلام فیڈیزم کا سپورٹ کرتا ہے؟ ہم دونوں کو یہاں پر لیں گے، ٹھیک ہے نا. اسلام اور ہم یہاں پر لیں گے تھامس ایکوینس، ٹھیک ہے نا. تھامس ایکوینس. اسلام جو ہے وہ ایکسٹریم فیڈیزم سے جو ہے وہ اوائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسلام جو ہے اسلام جو ہے وہ ایکسٹریم فیڈیزم سے جو ہے اوائڈ کرتا ہے، اس کو بالکل ریجیکٹ کرتا ہے. اور تھامس ایکوینس نے بھی جو ہے اپنے 5 ویز کے ذریعے سے اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا تھا. اسی طرح جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ
اسلام جو ہے وہ فیڈیزم کو ریجیکٹ کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ بلائنڈلی کسی کو جو ہے وہ اسلام آپ سے کہتا ہے کہ آپ کسی چیز کو بلائنڈلی فالو کریں، بالکل بھی نہیں. اسلام دونوں کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے. نمبر ایک، اسلام جو ہے ایکسٹریم فیڈیزم اینڈ بلائنڈ فالوئنگ. اسلام جو ہے ایکسٹریم فیڈیزم اینڈ بلائنڈ فالوئنگ دونوں کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہ آپ کسی کو جو ہے وہ بلائنڈلی فالو کر سکتے، ایون آپ اسلام کو بھی جو ہے وہ بلائنڈلی فالو نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے اسلام کہتا ہے کہ آپ ایکسٹریزم فیڈیزم کو بھی جو ہے وہ فالو نہیں کر سکتے. آپ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے، رسالت کو سمجھنے کے لیے، نبوت کو سمجھنے کے لیے صرف ہمیں وحی کی ضرورت نہیں، اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے آپ کو انٹلیکٹ کی بھی ضرورت ہے، عقل کی بھی ضرورت ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اینٹی ریزن نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ پرو ریزن ہے. اینٹی ریزن کا جو ایک کانسیپٹ آیا نا، یہ چند ایک فلاسفرز کے ذریعے سے آیا تھا، جو ویسٹرن فلاسفرز تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ اینٹی ریزن ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کریم کے ایک ورس ہے، بہت ساری ورسز میں یہاں پر آپ کو پیش کر سکتا ہوں، لیکن میرا مقصد ایک ہی ہے کہ میں یہاں پر آپ کو مختصراً سمجھانے کی کوشش کروں، یا میں یہ کہہ دوں کہ آپ کو کنسائسلی جو ہے چیزوں کو یہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کروں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام قرآن کریم، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم لیں گے قرآن کریم کو. قرآن کریم کے ایک ورس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ٹھیک ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. سخر کا مطلب ہوتا ہے مسخر کرنا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا قرآن کریم کی بہت ساری ورسز کو میں آپ یہاں پر پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں یہاں پر میرا مقصد ہے آپ کو مختصراً سمجھانا، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب اور بہتر اور مناسب یہی ہوگا کہ ہم چیزوں کو جو ہے وہ کنسائسلی یہاں پہ جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کریں. سخر کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو مسخر کرنا. مثال کے طور پہ میں یہاں پر آپ کے سامنے لیکچر دے رہا ہوں، میں آپ کے سامنے چیزوں کو بیان کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں یہاں پر میں ڈیلیور کر رہا ہوں اسے میں آپ کے لیے مسخر کر رہا ہوں. یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے ابا جان نے مجھے گفٹ میں ایک ہوم دے دیا، گفٹ میں جو ہے ایک کار دے دی. اصل میں اس نے جو ہے اس کار کو جو ہے میرے لیے مسخر کر دیا، یعنی کہ اب یہ کار میری ہے، میں کار کے لیے نہیں ہوں، کار میرے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اس نے جو ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ایگزسٹ کرتا ہے آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے. مَا فِي السَّمَاوَاتِ یعنی کہ آسمان، ٹھیک ہے، آسمان وَالْأَرْضِ، اور زمین میں جو کچھ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں وہ سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے. زمین میں جو کچھ ایگزسٹ کرتا ہے اور آسمان میں بھی جو کچھ ایگزسٹ کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چاہوں ہم کسی چیز کو کس کے لیے مسخر کر دیں. میں آپ سے ایک سمپل لاجیکل سوال کروں گا، ٹھیک ہے، سمپل اور لاجیکل سوال میں آپ سے کرتا ہوں. ہم جب کسی چیز کو مسخر کرتے ہیں، کسی چیز کو کسی کے لیے مقرر کرتے ہیں، اب یہاں پہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں کس کے لیے کرتے ہیں؟ ایک غیر شعور کے لیے یا ایک شعور کے لیے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ابا نے ابھی 2 منٹ پہلے میرے ابا نے مجھے کار دے دی. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ میرے ابا نے مجھے کار کے حوالے کر دیا؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہ کیا الٹا نظام چل رہا ہے یہاں پہ. میرے ابا کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے کار کے لیے مسخر کرے، لیکن یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے، میرے ابا جان جو ہے کار کو میرے لیے مسخر کر رہے ہیں. اس کا مطلب ایک ہی ہے، سمپل اور لاجیکل آنسر یہی ہے کہ میں ہائر انٹلیکٹ والا ہوں، میرے پاس عقل ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے. سو زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہے ان دونوں چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے. کس کے لیے؟ ہیومن بینگ کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہیومن بینگ جو ہے نا، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انٹلیکٹ سے نوازا. انٹلیکٹ تو جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے ہائر انٹلیکٹ سے نوازا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ایک ڈائنامک بینگ ہے، ایک ہائر انٹلیکٹ والا بینگ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عقل جیسی
عقل جیسی تحفہ سے نوازا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اینٹی ریزن نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ پرو ریزن ہے، ڈیپلی پرو ریزن ہے. اینٹی ریزن نہیں بلکہ اسلام جو ہے وہ ڈیپلی پرو ریزن ہے. اسلام جو ہے وہ انٹلیکٹ کو سپورٹ کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ ورس تو انٹلیکٹ کی اہمیت کو بیان کرتا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے نا. یہ تو کہتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ایگزسٹ کرتا ہے اسے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، نہ کہ انسان کو ان چیزوں کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. وہ ایک شعر کا ایک مفہوم بیان کروں گا میں یہاں پہ. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، تو نہیں اس جہاں کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے اور تو ہے خدا کے لیے. یعنی کہ یہ ایک مفہوم میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں، یعنی کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے ہے، اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محض اپنی عبادت کے لیے بنایا. اب یہاں پہ میں اس ورڈ کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، چونکہ پھر ہم ایک الگ ٹاپک میں جو ہے وہ گھس جائیں گے کہ عبادت سے مطلب مراد کیا ہے. عبادت جو ہے ایک وسیع ورڈ ہے. عبادت سے مراد صرف سجدہ سجود نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ سر بسجود ہوتے ہیں. عبادت ایک وسیع لفظ ہے، اور پھر کبھی ہم اسے جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. یہاں پر آپ کو میں ایک سادہ سی مثال دوں گا، اسے آپ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ یہاں پر ایک اسکول ہے. ٹھیک ہے. اسکول میں ٹیبل ہے، چیئر ہے، وائٹ بورڈ ہے، بلیک بورڈ ہے، اسی طرح باقی آبجیکٹس ہے. اسی طرح یہاں پر مدثر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جب کبھی ایگزام لینے کے لیے آتے ہیں ہمارے اسکول میں تو خدا نہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ان میں سے امتحان کس سے لیں گے، آپ ان میں سے جو ہے وہ ایگزام کس سے لیں گے. آپ مدثر صاحب سے لیں گے، ٹیبل سے لیں گے، چیئر سے لیں گے، وائٹ بورڈ سے لیں گے، بلیک بورڈ سے لیں گے، یا ڈیجیٹل بورڈ سے لیں گے. آپ امتحان کس سے لیں گے؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ آپ امتحان جو ہے مدثر صاحب سے لیں گے. کیونکہ مدثر صاحب کے پاس جو ہے وہ ہائر انٹلیکٹ ہے جو باقی اسپیشیز کے پاس نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے وہ ایلیفینٹ بھی ہے، یہاں پہ چمپینزی بھی ہے، یہاں پہ ڈاگ بھی ہے، یہاں پہ کیٹ بھی. لیکن ان میں سے آپ کسی سے بھی جو ہے امتحان نہیں لیں گے، کیونکہ ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تحفہ عطا نہیں کیا جو انسان کو عطا کیا، جسے ہم کہتے ہیں ہائر انٹلیکٹ. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ڈائنامک بینگ ہے، انسان جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہائر انٹلیکٹ سے نوازا ہے. لیکن یہاں پر جو میں نے ورس کوٹ کی تھی نا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی چیزیں ایگزسٹ کرتے ہیں ان سب کو انسانوں کے لیے بنایا، ان سب کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. صحیح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ان تمام سپیشیز، تمام چیزوں سے اوپر ہے، یعنی اسے ہائر انٹلیکٹ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوازا ہے. اسی طرح آپ نے اور ایک چیز آبزرو کیا ہوگا. یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ کیا گاڈ ایگزسٹ کرتے ہیں مدثر صاحب؟ مجھ سے میں اکثر ڈیبیٹس کرتا رہتا ہوں، مجھ سے اکثر سوال ہوتا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. آپ ثابت کرنے کی جو ہے وہ حتی المقدور کوشش کرے. اسی طرح مجھ سے سوال ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفیٹ ہوڈ کو آپ ثابت کریں. سوال ہوتا ہے کہ کیا اسلام ٹروتھ ہے، فالس ہے. یہ سوال کون کرتا ہے؟ یہ سوال مجھے آج تک انسانوں نے کیا. آج تک مجھے کسی بندر نے یہ سوال نہیں کیا. آج تک کسی ایلیفنٹ نے مجھے یہ سوال نہیں کیا، کسی چمپینزی نے مجھے یہ سوال نہیں کیا. یہ سوال آج تک مجھے صرف انسان نے کیا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایگزسٹنشل ڈریڈ. ٹھیک ہے. ایگزسٹنشل ڈریڈ، اسے ہم بولتے ہیں ایگزسٹنشل ڈریڈ، یا آپ اسے ایگزسٹنشل انزائٹی بھی بول سکتے ہیں. یہ صرف انسان ہی ہے جس کے اندر ایگزسٹنشل ڈریڈ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ صرف انسان ہی ہے جس کے اندر ایگزسٹنشل ڈریڈ پایا جاتا ہے. انسان سوال کرتا ہے، جانوروں کے اندر ایگزسٹنشل ڈریڈ، ایگزسٹنشل انزائٹی نہیں پایا جاتا. یہ صرف انسانوں کے اندر ہوتا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں وائی آئی ایم ہیئر، میں یہاں پہ کیوں ہوں، میں دنیا میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. انسان ہی ہے جو سوال کرتا ہے وائی گاڈ ایگزسٹ. یہ تو انسان ہی ہے جو سوال کرتا ہے وائی سم تھنگ ایگزسٹ انسٹیڈ آف نتھنگ. یعنی کہ جو بھی چیز دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے اس کے پیچھے مقصود کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اگر دنیا میں کچھ چیز ایگزسٹ کرتی ہے اس کا مقصد کیا ہے، اسے کہتے ہیں ایگزسٹنشل ڈریڈ. یہ صرف انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے، نہ کہ باقی اسپیشیز کے اندر. سو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے. یہ کوئی رینڈم نہیں ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کیس نہیں ہے. اسی طرح اور ایک یہاں پر میں ایک حدیث کوٹ کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاث. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحدیث
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رفع القلم عن ثلاثہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں سے اپنا قلم اٹھایا ہے، یعنی کہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر آتا ہے ایک شخص جو سویا ہوا ہو، جو نیند کی حالت میں ہو۔ دوسرا آتا ہے نابالغ بچہ، ٹھیک ہے، اور تیسرے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، تیسرے نمبر پر آتا ہے پاگل، تو پاگل، میں پاگل، پاگل، ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پر آتا ہے پاگل، مجنون، یعنی کہ جو انساؤنڈڈ ہو، یعنی کہ جو آؤٹ آف مائنڈ ہو، جو آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہو، یعنی کہ جسے شعور ہی نہیں ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جانوروں سے اس لیے سوال نہیں ہوگا بھائی چونکہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا ہی سینس دیا ہے کہ وہ اپنی خوراک تلاش کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کے پاس اتنا سینس نہیں ہے کہ وہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ میں ایگزسٹ کیوں کرتا ہوں۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اسی لیے تو قیامت کے دن ان سے جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں لی جائے گی۔ صرف انسان ہے جو سیلف اکاؤنٹیبل ہے، جو آن دا ڈے آف ججمنٹ جو ہے کوشچنیبل ہوگا، جس سے سوال ہوگا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس حدیث کے مطابق جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 طرح کے لوگوں کو جو ہے اکاؤنٹیبل نہیں بناتا، ان سے قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 1 پر ہے جو نیند کی حالت میں ہو، نمبر 2 نابالغ بچہ، نمبر 3 جو پاگل ہو، مجنون ہو، جو انساؤنڈڈ ہو، ڈم ہو، یعنی جس کو کوئی شعور ہی نہیں ہو۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام اینٹی ریزن ہے، اسلام پرو ریزن نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صرف یہ 3 لوگ اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب جس آدمی کے پاس عقل نہیں ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اکاؤنٹیبل کیوں بنائے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث، قرآن و حدیث میں عقل کی جو ہے وہ اہمیت ہے، انٹلیکٹ کی جو اہمیت ہے۔ اگر اسلام جو ہے وہ اینٹی ریزن ہوتا تو اسلام جو ہے وہ ان 3 لوگوں کو بھی جو ہے وہ اکاؤنٹیبل بناتا، نابالغ بچے کو بھی، اسلام جو ہے وہ ڈم کو بھی، جو انساؤنڈڈ ہے، جو غیر شعور ہے، اس کو بھی جو ہے وہ اکاؤنٹیبل بناتا، اور نمبر 3 جو نیند کی حالت میں اسے بھی جو ہے وہ اکاؤنٹیبل بناتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ 3 چیزیں، تینوں لوگ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قلم سے جو ہے بری ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اینٹی ریزن نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ ڈیپلی پرو ریزن ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انٹلیکٹ جو ہے وہ لیمپ ہے، انٹلیکٹ جو ہے وہ روشنی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عموماً میں جب کبھی اپنے استاذ محترم سے جو ہے وہ میں عموماً اپنے استاذ محترم کے ساتھ زیادہ ڈیبیٹس کرتا ہوں بنسبت باقی لوگوں سے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ انٹلیکٹ جو ہے اٹس لائک اے سورڈ، یہ تلوار کی طرح ہے، جہاں پر بھی آپ اسے مارو گے تو وہاں پہ یہ اپنا اثر قائم کرے گا، وہاں پر یہ اپنا ایک اثر چھوڑے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انٹلیکٹ جو ہے اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے تمام سپیشیز اوپر جو ہے وہ فوقیت دی ہے۔ اور جتنے بھی میں نے یہاں پہ ورسز بیان کی، یا اسی طرح میں نے رفع القلم عن ثلاثہ کی جو مثال دی، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اینٹی ریزن نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ پرو ریزن ہے، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں اسلام جو ہے وہ ڈیپلی پرو ریزن ہے۔ سو جتنے بھی یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ اسلام اینٹی ریزن ہے، ان کو ایک حدیث تو اتنی ساری احادیث ہیں، لاکھوں میں احادیث ہے، میں نے تو ایک حدیث آپ کو یہاں پہ بیان کر دی ہے۔ اور نمبر 2 یہاں پر میں نے قرآن کریم کی ایک ورس دی کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس ایک ورس اور اس ایک حدیث کے ذریعے سے آپ ان کے اعتراضات کو جو ہے وہ قلع کما کر سکتے ہیں، ڈیپلی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں تھامس ایکوینس کے ان 5 ویز کی طرف، ان 5 ویز کی طرف، ان 5 دلائل کی طرف، جن دلیلوں کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے وہ خدا کے ایگزسٹنس کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان 5 ویز میں نمبر 1 پر آتا ہے آرگومنٹ فرام موشن، یعنی کہ دلیل حرکت۔ تھامس ایکوینس صاحب فرماتے ہیں کہ تھامس ایکوینس ایک کرسچن فلاسفر اور تھیولوجین تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں موشن میں ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں موو کرتی ہیں، ان موو کرنے والی چیزوں کے پیچھے ایک موور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز حرکت میں ہے، اس حرکت کے پیچھے ایک محرک ہے جس نے اس کو حرکت دی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں آپ کے سامنے ایک بال پڑی ہوئی ہے، اور اس بال کو جب کوئی کک کرتا ہے اس کے بعد یہ موشن میں آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خود بخود کوئی چیز جو ہے موشن میں آئے، خود بخود کوئی چیز جو ہے وہ حرکت میں آئے۔ تو وہ فرماتے ہیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں حرکت میں ہے، موشن میں ہے، ان کے پیچھے ایک موور ہوتا ہے۔ اسی طرح کائنات جو موشن میں ہے، کائنات جو حرکت کر رہی ہے، اس کے پیچھے ایک ان موورڈ موور ہے۔
اور فرماتے ہیں کہ کائنات جو موشن میں ہے، کائنات جو موو کر رہی ہے، اس کے پیچھے ایک ان مووڈ موور ہے، یعنی کہ ایک ایسا موور جو اپنے آپ میں ان مووڈ موور ہے، یعنی کہ جسے کسی نے موو نہیں کیا، یعنی جو کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اگر آپ بتائیں گے کہ مدثر بھائی اس کا بھی کوئی ایک ان مووڈ موور ہونا چاہیے، تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر ایک سادہ سی مثال کے لیے ہم یہاں پر ایک آبجیکٹ کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ یہاں پر ایک بال ہے، ٹھیک ہے، یہ آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر بیٹھے ہیں مدثر صاحب، یہ بیٹھے یہاں پہ سبجیکٹ. اب انہوں نے اس چیز کو آبزرو کیا، ٹھیک ہے. آبزرو کرنے کے بعد انہوں نے اس کو کک ماری، اور کک مارنے کے بعد یہ بال اب آ گئی موشن میں. سو اس کا موشن میں آنا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باہر کوئی ایکسٹرنل پاور ہے، ایکسٹرنل موور ہے، جس نے اس کو جو ہے موو کیا اور جس نے اسے جو ہے موشن میں لایا. تو وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جب موشن میں آتی ہے، یعنی کہ یہ کائنات کو اگر ہم لیں گے، یہ کائنات موشن میں ہے، کائنات جو ہے موو کر رہی ہے، اس کے پیچھے ایک ان مووڈ موور ہے. اب آپ یہاں پر سوال کریں گے مدثر بھائی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی موو کرے تو اس کے پیچھے بھی ایک موور ہونا چاہیے، اس کے پیچھے بھی ایک موور ہونا چاہیے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سلسلے کو ہم پھر کہیں گے انفینائٹ، ٹھیک ہے. اس سلسلے کو ہم پھر کہیں گے انفینٹ، یعنی کہ یہ سلسلہ پھر جو ہے نا انفینٹ ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس موور کے پیچھے بھی ایک موور ہونا چاہیے، اس کے پیچھے بھی ایک موور ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. تو میں کہوں گا پھر یہ انفینٹ ہو جائے گا، یعنی کہ اسے ہم کہیں گے لا متناہی، ٹھیک ہے. یہ سلسلہ پھر لا متناہی ہو جائے گا. اگر آپ کہیں گے یہ یہاں پر آبجیکٹ ہے، آپ نے کہا مدثر بھائی یہاں پہ ہے، مدثر بھائی اس بال کو کک ماری، ابھی موشن میں آ گئی، حرکت میں آ گئی. آپ کہتے ہیں کہ مدثر بھائی جو ہے یہاں پہ موور ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مدثر بھائی کے پیچھے بھی ایک موور ہونا چاہیے. مدثر بھائی آپ کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں یار، میں تو کہتا ہوں پھر میرے پیچھے بھی ایک موور ہونا چاہیے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ انفینٹ ہو جائے گا. انفینٹ کا مطلب ہوتا ہے لا متناہی، ایک ایسا سلسلہ جس کی کوئی حد نہ ہو، جس کی کوئی باؤنڈری نہ ہو، جس کی کوئی اینڈ نہ ہو. یعنی کہ انفینٹ کا مطلب ہوتا ہے دیٹ ہیز نو اینڈ، نو لمٹ، نو باؤنڈری، ٹھیک ہے. دیٹ ہیز نو لمٹ، نو اینڈ، نو باؤنڈری. اور یہ سلسلہ لامتناہی انفینٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ تھا تھامس ایکوینس کا پہلی دلیل، جس کے ذریعے سے انہوں نے خدا کے ایگزسٹنس کو ثابت کرنے کی کوشش کی. ایگری یا ڈس ایگری کرنا آپ کا کام ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک منہ کے پیچھے ایک موور ہوتا ہے، اور ہم ایٹ دا اینڈ ایک ایسے موور کے پاس پہنچتے ہیں جو خود اپنے آپ میں ان موورڈ موور ہوتا ہے، جو خود کسی کا محتاج نہ ہو. یعنی کہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گاڈ ہی جو ہے وہ اس کائنات کے پہلے ان موورڈ موور ہے. گاڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ گاڈ جی اس کا مطلب ہوتا ہے جنریٹر، اور او کا مطلب ہوتا ہے آپریٹر، ٹھیک ہے، آپریٹ کرنے والا. اور ڈی کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹرائر، ٹھیک ہے. ہو گئے یہاں پر یہ بات ختم. اب ہم آتے ہیں ان کی دوسرے دلیل کی طرف. تھامس ایکوینس کی دوسری دلیل تھی آرگومنٹ فرام کاز، ٹھیک ہے. آرگومنٹ فرام کاز، دلیل سبب یا سببیت. تھامس ایکوینس صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کے پیچھے ایک کاز ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ایک چیز افیکٹ ہے اس کے پیچھے ایک کاز ہوتی ہے، اور یہ کاز جو ہے انفینٹ چین میں نہیں ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ان چیزوں کے پیچھے ایک کاز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے علت، ایک ہوتا ہے معلول، ٹھیک ہے. علت و معلول. ہاں،
मुदस्सिर भाई ने फला आदमी को थप्पड़ मारा, मेरा ये थप्पड़ मारना कॉज है और उन पर उनका महसूस करना मालूल है, यानी उनका ये महसूस करना इफेक्ट है। यानी कि थॉमस एक्विन साहब फरमाते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हर एक चीज़ के पीछे एक कॉज होती है, एक सबब होती है, जिसे हम लॉ ऑफ कॉजबिलिटी के जरिए से भी जो है वो समझ सकते हैं। तो इस आर्ग्यूमेंट में थॉमस एक्विन साहब फरमाते हैं कि ये कायनात इफेक्ट है और इसके पीछे एक कॉज है, और एक ऐसा कॉज जो अपने आप में एक अनकॉज्ड है, यानी कि जो किसी का मोहताज नहीं है, और उसे हम कहते हैं गॉड, उसे हम अपनी जुबान में कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब हम आते हैं थॉमस एक्विन्स की तीसरे दलील की तरफ, यानी कि दलील कंटेंजेंसी, यानी कि मुमकिन वजूद जिसे हम कहते हैं। थॉमस एक्विन साहब फरमाते हैं आर्गुमेंट फ्रॉम कंटेंजेंसी मुमकिन वजूद। थॉमस एक्विन साहब फरमाते हैं कि दुनिया में इंसान का होना या दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, ये हो भी सकती थी और ये नहीं भी हो सकती थी। आपका होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई एक बनाने वाला है, एक क्रिएटर है, यानी कि दुनिया में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ये सारी की सारी कंटिंजेंट हैं, जिनको हम कहते हैं मुमकिन वजूद, हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी। इससे ये साबित होता है कि एक नेसेसरी बीइंग का होना ज़रूरी है, जो इन सब के पीछे हो, जिसने सबको जो है पैदा किया हो, उसे कहते हैं हम नेसेसरी बीइंग। ये है थॉमस एक्विन्स का दलील कंटेंजेंसी, यानी कि दलील कंटेंजेंसी। चलिए अब हम आते हैं थॉमस एक्विन्स के चौथे वे, यानी कि चौथी दलील की तरफ, जिसे हम कहते हैं दलील आर्गुमेंट फ्रॉम डिग्रीज। आर्गुमेंट डिग्रीज में वो फरमाते हैं ये थॉमस एक्विन्स की चौथी दलील है आर्गुमेंट फ्रॉम डिग्रीज। थॉमस एक्विन साहब फरमाते हैं कि हम एक इग्याटोकॉकोलॉजिकल वर्ल्ड में सांसें ले रहे हैं, हम एक ऐसी दुनिया में सांसें ले रहे हैं जहाँ पे गुड एंड इवल दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि हम एक ऐसे दुनिया में सांसें ले रहे हैं जो इग्याटोकॉकोलॉजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, जहाँ पे दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती है, इवल एंड गुड बोथ को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। थॉमस एक्विन साहब फरमाते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में सांसें ले रहे हैं जहाँ पे अच्छाई भी है, बुराई भी है। हम अच्छाई को अच्छाई से ताबीर करते हैं और बुराई को बुराई से ताबीर करते हैं। अगर हम किसी शख्स को बुरा कहते हैं तो उसके पीछे बुराई होती है, अगर हम किसी शख्स को अच्छा कहते हैं तो उसके पीछे गुडनेस, अच्छाई होती है। लेकिन किसी को अच्छा कहने के लिए, किसी को बुरा कहने के लिए हमें एक अल्टीमेट स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है, ठीक है, अल्टीमेट स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है, और वो अल्टीमेट स्टैंडर्ड जो है गॉड है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, ठीक है, और वो अल्टीमेट स्टैंडर्ड कौन है? गॉड है। थॉमस एक्विन साहब फरमाते हैं कि बुराई को बुरा कहने के लिए, अच्छाई को अच्छा कहने के लिए, इसके लिए हमें ज़रूरत है एक अल्टीमेट स्टैंडर्ड की, और वो अल्टीमेट स्टैंडर्ड गॉड है। अब हम आते हैं थॉमस एक्विन की आखिरी दलील, यानी कि आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिज़ाइन, या जिसे आप टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। थॉमस एक्विन साहब फरमाते हैं कि आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिज़ाइन, जिसे आप टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। थॉमस एक्विन साहब फरमाते हैं कि ये कायनात डिज़ाइनर्ड है और इस डिज़ाइन के पीछे एक इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है, यानी कि कायनात जो है प्रीसाइज मैथमेटिकल लॉज को फॉलो करती है। कायनात में जो है बेतरतीब चीज़ें हैं, जैसे कि गैर शऊर चीज़ें हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज है, ये भी एक मकसद के साथ है, एक ऑर्डर के साथ है। इस मकसद, इस पर्पस, इस ऑर्डर, इस तरतीब के पीछे एक इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है, और एक ऐसा डिज़ाइनर जो सबसे ऊपर है, यानी कि उसके पीछे कोई और डिज़ाइनर नहीं है, यानी कि
ایک ایسا ڈیزائنر، ایک ایسا انٹیلیجنٹ ڈیزائنر، یعنی کہ جس نے اس کائنات کو ڈیزائن کیا ہے اور اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں اگر یہ کائنات امبیلنس ہو جائے تو یہ درہم برہم ہو جائے گی. سو تھامس ایکوینس صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے اس کے پیچھے ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کائنات رینڈم ہے، اس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر نہیں ہے، یہ ایکسیڈنٹلی بنی ہے، ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، ایسا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ خود بخود بنی ہے، خود بخود نظام میں آئی ہے، سسٹم میں آئی ہے، ترتیب میں آئی ہے. ایسا کوئی بھی دعویٰ آپ پیش نہیں کر سکتے جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ خود بخود بنی ہے، اس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر نہیں ہے. سو تھامس ایکوینس صاحب فرماتے ہیں کہ اس ڈیزائن کے پیچھے ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے. یونیورس جو ہے وہ میتھمیٹیکل لاز کو فالو کرتی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں پریسائز لاز، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کائنات پریسائز لاز، میتھمیٹیکل لاز کو جو ہے فالو کرتی ہیں. سو ان لاز کے پیچھے ایک لا گیور ہے، یعنی کہ جتنے بھی قانون دنیا میں چل رہے ہیں، دنیا جس حساب سے اپنے قانون کو جو ہے وہ فالو کرتی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس قانون کے پیچھے، اس لا کے پیچھے ایک لا گیور ہے. دنیا میں کوئی بھی قانون خود بخود نہیں بنتا ہے، بلکہ اسے ایک شیپ دینے والا ہوتا ہے، ایک ترتیب دینے والا ہوتا ہے. آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن ہے، یہ خود بخود نہیں بنا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک ٹیم ہے، اس کے پیچھے ایک لا گیور ہے جس نے اس لا کو بنایا ہے. اسی طرح کائنات میں جو پریسائز میتھمیٹیکل لاز ہے، ان لاز کے پیچھے ایک لا گیور ہے جسے ہم کہتے ہیں گاڈ، یعنی کہ جو اپنے آپ میں انموڈ موور ہے، یعنی کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے. سو ہم نے جو یہاں پہ قرآن کریم کی آیات پیش کی، قرآن کریم کی آیات ورسز پیش کی، اس طرح ہم نے احادیث کا سہارا لیا. سو ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے. سو یہ آیات، یہ احادیث اپنے آپ میں واضح ہے، ایکسپلیسٹ ہے کہ اسلام جو ہے وہ اینٹی ریزن نہیں ہے، بلکہ اسلام ڈیپلی پرو ریزن ہے. اسلام انٹلیکٹ کے خلاف نہیں ہے، خلاف عقل نہیں ہے. سو یہ کہنا معترضین کا، یہ اعتراض کرنا اسلام جو ہے وہ اینٹی ریزن ہے، اسلام عقل کے خلاف ہے، اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ سوال کریں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقلی خیانت ہے. اس طرح کے اعتراضات کرنا اپنے آپ میں ایک بیوقوفی ہے. سو یہ کہنا کہ اسلام جو ہے وہ اینٹی ریزن ہے، یہ ایک علمی خیانت ہے، ایک عقلی خیانت ہے. اسی طرح ہم نے جو تھامس ایکوینس کے جو 5 دلیلیں یہاں پہ پیش کی، ان سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے، اس کائنات کے پیچھے ایک انموڈ موور ہے جسے کسی نے موو نہیں کیا، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ سب کا جو ہے وہ خالق ہے، کریٹر ہے، جسے ہم کہتے ہیں گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو کائنات جو ہے اس کے پیچھے ایک آرڈر ہے، کائنات کے پیچھے ایک پرپز ہے، اور یہ کائنات پرپز لیس نہیں ہے، جسے ہم قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یعنی کہ کائنات جو ہے باطل نہیں ہے، عبث نہیں ہے، میننگ لیس نہیں ہے، پرپز لیس نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کے پیچھے ایک مقصد ہے. انسانوں کا بھی اس دنیا میں آنا مقصد کے تحت ہے. سو اسی طرح مزید لیکچرز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.